بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف فضا کے پیارے ویورز، السلام علیکم ناظرین۔ مولانا رومی کو سننے کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے۔ ایک دن ایک طوائف بھی انہیں سننے کے لیے مسجد پہنچ گئی۔ طوائف نے اس مقصد کے لیے اپنا حلیہ بدل لیا تھا۔ رومی کی گفتگو سننے کے دوران اس کے ایک پرانے گاہک نے اسے پہچان لیا۔ اس پر ایک شور مچ گیا کہ ایک طوائف مسجد میں موجود ہے۔ لوگوں نے اسے وہاں سے نکالا اور باہر لے آئے۔ ہجوم میں غصہ بڑھ رہا تھا۔ طوائف کو لگا اب اسے وہیں کھڑے کھڑے سنسار کر دیا جائے گا۔ اسی اثناء میں ایک درویش اس ہجوم کے قریب پہنچا اور چیخ کر بولا، رک جاؤ، ہجوم ساکت ہو گیا۔ تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ 30 لوگ ایک کمزور عورت پر حملہ آور ہو رہے ہیں، کیا یہ انصاف ہے؟ درویش بولا۔ مجمع میں سے کوئی بولا، یہ طوائف یہاں ایک مرد کے لباس میں آئی تھی تاکہ ہم اچھے مسلمانوں کو دھوکہ دے سکے۔ تم لوگ مجھے یہ بتا رہے ہو کہ اس عورت کو اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ یہ مسجد کیوں آئی تھی؟ کیا یہ جرم ہے؟ درویش کے لہجے میں اب طنز نمایاں تھا۔ یہ طوائف ہے۔ ہجوم میں سے کوئی چلایا، مسجد میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ ہجوم طوائف طوائف کے نعرے لگانا شروع ہو گیا۔ ایک نے کہا، آؤ طوائف کو مارتے ہیں۔ لگتا تھا اس ایک فقرے نے درویش کے جلال کو مزید تیز کر دیا۔ رک جاؤ، یہ کہہ کر اس درویش نے طوائف کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ طوائف درویش کے پیچھے چھپ گئی جیسے ایک چھوٹی سی بچی خطرہ دیکھ کر اپنی ماں کے پیچھے چھپ گئی ہو۔ ہجوم کے سربراہ نے درویش سے کہا، تم اس علاقے میں اجنبی ہو تو تم بڑی غلطی کر رہے ہو۔ تمہیں ہمارا پتہ نہیں ہے، تم اس سے دور رہو۔ کیا تمہارے پاس ایک طوائف کے دفاع کرنے سے بہتر کوئی اور کام نہیں؟ درویش ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، جیسے وہ اس سوال پر غور کر رہا ہو۔ اس نے غصے کا اظہار نہیں کیا اور پرسکون رہا۔ پھر کہا، پہلے تم لوگ یہ بتاؤ کہ تم لوگ مسجد میں عبادت کے لیے جاتے ہو یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھنے؟ کیا مسجد میں خدا سے زیادہ اہم وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں تم تکتے رہتے ہو؟ اگر تم لوگ خدا کی عبادت کرنے گئے تھے تو یہ عورت تم کو وہاں نظر ہی نہیں آنی چاہیے تھی۔ حلیہ بدلنا تو دور کی بات ہے، اگر اس نے کپڑے تک نہ پہنے ہوتے تو پھر بھی وہ تم لوگوں کو نظر نہیں آنی چاہیے تھی۔ جاؤ، لوٹ جاؤ، رومی کا واز سنو۔ اس کمزور عورت کو مارنے سے وہ کام زیادہ بہتر ہے۔ دھیرے دھیرے ہجوم چھٹ گیا۔ طوائف کے ہوش ٹھکانے آئے تو وہ بولی، اے درویش، میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں؟ درویش بولا، تمہیں میرا کوئی شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم خدا کے علاوہ کسی کے شکر گزار نہیں۔ طوائف نے نام پوچھا تو وہ درویش شمس تبریز نکلا۔ درویش بولا، کچھ لوگ اپنی اچھی زندگی شروع کرتے ہیں لیکن کچھ اپنا رنگ کھو بیٹھتے ہیں۔ تم بھی انہی لوگوں میں سے لگتی ہو جو اپنا رنگ کھو بیٹھے ہیں۔ کیا تم دوبارہ اپنی اصلی ذات سے جڑنا نہیں چاہو گی؟ تمہارا رنگ اس لیے بگڑ گیا کیونکہ ان تمام برسوں میں تم نے اپنے آپ کو یہ یقین دلایا کہ تم اندر اور باہر سے آلودہ ہو چکی ہو۔ طوائف بولی، میں واقعی اچھی نہیں ہوں، مجھے علم نہیں میں کیسے کچھ کما کر اپنی زندگی گزاروں۔ درویش بولا، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک دن ایک طوائف نے گلی میں ایک کتے کو پیاسا دیکھا۔ کتا سورج کی تیز دھوپ میں بے بس لیٹا تھا اور سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ اس طوائف نے اپنا جوتا اتارا اور اس میں ایک قریبی کنویں سے پانی بھر کر لائی، کتے کو پلایا اور چلی گئی۔ اگلے دن طوائف کی ایک صوفی سے ملاقات ہو گئی۔ جوں ہی اس صوفی نے اسے دیکھا تو اس نے آگے بڑھ کر اس طوائف کے ہاتھ چومے۔ طوائف کو دھچکا لگا۔ صوفی بولا، تم نے جو ہمدردی کتے کے ساتھ دکھائی تھی وہ خدا کو اتنی پسند آئی تھی کہ تمہارے سارے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ یہ واقعہ سن کر وہ طوائف بولی، اگر میں پورے شہر کے پیاسے کتوں کو پانی پلاؤں تو بھی میرے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ شمس بولے، تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ یہ تو صرف خدا کو پتہ ہے کون نیک اور کون گناہ گار ہے۔ اور تم کیسے کہہ سکتی ہو جنہوں نے تمہیں آج مسجد سے دھکے دے کر نکالا وہ خدا کے بہت قریبی ہیں اور تم خدا سے دور ہو؟ وہ طوائف بولی، ان مردوں کو یہ بات کون بتائے گا؟ درویش بولا، بات تم انہیں بتاؤ گی؟ وہ بولی، آپ کا خیال ہے وہ میری بات سنیں گے؟ وہ لوگ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ درویش بولا، اگر تم چاہتی ہو کہ دوسرے تمہارے ساتھ مختلف انداز میں سلوک کریں تو پھر سب سے پہلے تمہیں اپنے سلوک کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں کہ تم اپنے آپ سے محبت کر سکو۔
कुछ अरसा बाद वो भाग कर रूमी के घर चली गई जहाँ शम्स तबरेज़ ठहरे हुए थे। रूमी का खानदान परेशान हो गया। सबको रूमी की साख की फिक्र हो गई कि लोग क्या कहेंगे कि एक तवाइफ उनसे मिलने आई है। रूमी शम्स तबरेज़ से वापस लौटे तो उन्हें उस मेहमान के बारे में बताया गया। रूमी को एक दचका लगा और बोले, तुम ये कह रहे हो कि एक तवाइफ हमसे मिलने आई है? एक तवाइफ हमारे घर के सहन में मौजूद है? कोई बोला, जी वो कहती है उसने गुनाह की ज़िंदगी तर्क कर दी है। वो तवाइफ खाने से भाग आई है ताकि खुदा को तलाश कर सके। शम्स तबरेज़ बोले, ये यकीनन वही तवाइफ होगी। उसकी आवाज़ में खुशी वाज़िया थी। घर के किसी फर्द ने कहा कि लोग क्या कहेंगे, हमारे घर की छत के नीचे एक तवाइफ आई हुई है। शम्स ने आसमान की तरफ उंगली उठाकर कहा, क्या हम सब एक छत के नीचे नहीं रहते? बादशाह, मलका, कुंवारी हो या तवाइफ, सब एक आसमान के नीचे ही तो रहते हैं। इस तरह उस तवाइफ ने अपनी गुनाह की ज़िंदगी को तर्क किया और नेकी की ज़िंदगी को अपना लिया। नाजरीन, एक बार हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि क्या किसी तवाइफ का जनाजा पढ़ाया जा सकता है? तो हज़रत का जवाब नहायत फ़िक्र अंगेज़ था। फरमाया, अगर तवाइफ के पहलू में पड़े रहने वालों का पढ़ा जा सकता है तो वो तवाइफ बेचारी का क्या कसूर है कि इसका जनाजा ना पढ़ा जा सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब को भी गुनाहों से महफूज रखे और नेक राह पर चलने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।